زمانہ جاہلیت کی کوئی ایسی آلودگی نہیں تھی جیسے میرے مشرک نجس ہوتے ہیں، مشرک ناپاک ہوتے ہیں۔ جب شرک کالی بدلیوں کے اندر اچانک بجلی چمکتی ہے، اس طرح چہرے، اس کے لیے کوئی دعا بھی نہ کرے، اللہ پاک ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ وہ اپنی باڈی کی مضبوطی میں ہندوستان کے جاٹوں کی طرح تھے، مومن غلام بھی کیوں نہ ہو، وہ شرک کرنے والے آزاد انسان تھے۔ ہم انبیاء کرام علیہ السلام کے قصص قرآنی کے حوالے سے اپنی گفتگو کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ پچھلے جمعۃ المبارک پر ہم نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے مبارک ذکر سے اپنی بات کا آغاز کیا تھا، اور کچھ ابتدائی باتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قرآن میں جو کثرت کے ساتھ ذکر آیا ہے اس پر ہم نے بات کی، اور میں آج عرض کروں گا قرآن مجید کی 25 صورتوں میں 63 آیات کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا ہے۔ اس کثرت ذکر کی وجہ کیا ہے، اس پر ہم نے بات پچھلے جمعۃ المبارک پر کر لی تھی۔ آج ہم آپ کے والدین کے حوالے سے اپنی بات کا آغاز کریں گے، اور آپ کے جب والدین کا ذکر کریں گے تو ایک بڑا معرکۃ الآراء مسئلہ ہے جس پر مفسرین کرام نے اور علماء اعظام نے بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ سورہ الانعام کی آیت نمبر 74 کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ لِأَبِيهِ، اور یاد کیجئے جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اب سے کہا، لِأَبِيهِ، اب عربی زبان میں باپ کو کہتے ہیں، آزرا، اپنے اب اپنے باپ آزر سے کہا، اتتخذ اصناما آلہہ، کہ کیا آپ نے بتوں کو خدا بنا رکھا ہے۔ اب یہ جو جملہ ہے اس پر سوال پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ یہ کہ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کیا مشرک تھے، ایمان والے نہیں تھے، بت پرستی کرنے والے تھے؟ یہ ذہن میں سوال آ جاتا ہے، چونکہ قرآن مجید کی آیت ہے تو اس لیے شبہ بڑا قوی سخت قسم کا وارد ہو جاتا ہے۔ تو آج کی ہماری گفتگو اسی حوالے سے ہوگی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کون ہیں، اور کیا معاذ اللہ وہ مشرک تھے یا وہ ایمان والے تھے۔ اب اہل السنہ والجماعت کا جو موقف ہے، جو نقطہ نظر ہے، میں وہ بیان کر کے پھر ہم آگے چلیں گے۔ ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد ماجد ہی نہیں، بلکہ ہمارے آقا کریم علیہ السلام کے والد ماجد حضرت عبداللہ سے لے کر حضرت آدم تک وہ تمام آباء و اجداد جو آقا کے نسب پاک کے اندر آتے ہیں، وہ سب کے سب اہل ایمان تھے، اور زمانہ شرک کی ہر طرح کی گندگی سے، پالیدگی سے مبرہ تھے اور پاک تھے۔ یہ ہمارا موقف ہے اہل السنہ والجماعت کا۔ اور اب اگلا سوال یہ آئے گا، اب میں یہ عرض کروں گا، چونکہ ابراہیم علیہ السلام بھی آقا کریم علیہ السلام کے دادوں میں سے ہیں، جب ابراہیم علیہ السلام حضور کے دادوں میں سے ہیں تو ان کے والد بھی حضور کے دادوں میں سے ہوئے، آقا کے نسب میں آ گیا نا، ابراہیم علیہ السلام بھی حضور کے نسب میں، ان کے والد بھی حضور کے نسب کے اندر شامل ہو گئے۔ اب بات صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کے ایمان کی نہ رہی، آقا کے آباء و اجداد کے ایمان کی بات ہو گئی۔ تو اس اعتبار سے ہمارا اہل السنہ والجماعہ کا
صحابہ کرام سے لے کر اب تک اس بات پر جو ہے وہ اجماع اور اتفاق رہا ہے. بڑی اکثریت کا چند شاذ لوگ ہیں جنہوں نے الگ موقف اختیار کیا، لیکن جو عمومی موقف ہے اور جو جمہور کا موقف ہے، جمہور کہتے ہیں میجورٹی کو، جو جمہور کا موقف ہے وہ یہ ہے کہ وہ اہل ایمان میں سے تھے، اور ان کا اور آقا کریم علیہ السلام کی آباء و اجداد کا زمانہ جاہلیت اور شرک کے زمانے کی برائیوں میں سے وہ کسی برائی میں ملوث نہ تھے. اور خاص طور پر اس میں ہم ذکر کرتے ہیں آپ کے آباء و اجداد ہر طرح کی بے حیائی اور جو زنا اور بدکاری ہے وہ اس سے محفوظ رہے. حالانکہ وہ زمانہ جاہلیت تھا، مگر آقا کے نسب پاک کی برکت سے اللہ نے ان کو بھی محفوظ رکھا ہوا ہے. یہ تو ہے ہمارا موقف. اب سوال یہ ہے کہ قرآن مجید جب کہتا ہے کہ ان کے باپ آزر تھے تو ہم نے یہ موقف کہاں سے بنا لیا؟ سوال اس پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب قرآن کہتا ہے وَإِذْ قَالَ لِأَبِيهِ آزر، جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا، تو اس کا جو ہمارے متکلمین اسلام نے، علماء نے جواب دیا وہ یہ دیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے یہاں پر اب کا ذکر کیا گیا، اور اب کا معنی باپ ضرور ہوتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہوتا کہ صرف جو آپ کا نسبی باپ ہو اسے اب کہیں، بلکہ محاورتاً چچا کو بھی باپ کہتے ہیں، تایا کو بھی باپ کہہ دیتے ہیں. جیسے ہمارے ہاں کلچرل ہوتا ہے کہ یہ آپ کے تایا ابو ہیں، یہ تو بڑا عام ہمارے معاشرے کے اندر استعمال ہوتا ہے. تو جو نسبی والد ہوتا ہے اس کے لیے لفظ اب نہیں، اس کے لیے لفظ والد استعمال ہوتا ہے. جب کہیں یہ اس کا والد ہے تو وہاں چچا مراد نہیں ہو سکتا، چونکہ والد والدہ یالد ولادتن، پیدا کرنے والا، جننے والا، یہ کلیئرلی لفظ والد جو ہے وہ نسبی باپ کے لیے بولا جاتا ہے. جبکہ جو لفظ اب ہے اس کا استعمال باپ کے علاوہ چچاؤں پر بھی ہوتا ہے. تو ہمارا موقف یہ ہے کہ یہاں پر جس کو اب آزر کہا جا رہا ہے وہ آپ کے حقیقی والد نہیں، بلکہ وہ آپ کے چچا تھے. آپ کے والد انتقال فرما گئے تھے، تو والد کے انتقال کی وجہ سے چچا نے آپ کی پرورش کی تھی، اس لیے آپ چچا کو باپ کہتے تھے، اور قرآن نے اس کے مطابق باپ کا لفظ استعمال کیا. اب آپ سوچیں گے کہ یہ تو صرف ایک آپ نے مشاہداتی اور ایک معاشرتی دلیل دی ہے، کیا اس کی قرآن سے بھی دلیل ہے؟ ہاں، قرآن سے بھی دلیل ہے. قرآن مجید سے دلیل جو میں دینا چاہتا ہوں وہ یہ دینا چاہتا ہوں کہ جب آزر جو تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، جن کو اب کہا گیا، باپ کہا گیا، قرآن نے واضح طور پر بتا دیا کہ وہ بت پرستی کرنے والے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو نصیحت کی اور ان کو اس بات سے منع کیا کہ آپ بت پرستی سے باز آ جائیں. انہوں نے جواب میں بجائے بات سننے یا قبول کرنے کے، انہوں نے ٹوٹلی ان کو جھٹک دیا ابراہیم علیہ السلام کو، اور گھر سے نکل جانے کا حکم دیا. یعنی وہ بت پرستی میں اتنے اس کے معتقد تھے کہ اس کے خلاف ان کے گھر کے فرد نے، جن کو پالا تھا بچوں کی طرح، انہوں نے بھی جب بات کی تو برداشت نہ کیا، کہا نکل جاؤ گھر سے، تیرا میرا کوئی تعلق نہیں ہے. اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کی بخشش کے لیے دعا کروں گا، اللہ آپ کو معاف کر دے، چونکہ آپ کے ساتھ میرا رشتہ ہے، میں آپ کے گھر میں پڑھا ہوں، تو آپ نے جو کیا سو کیا، لیکن اللہ کے نبی ہونے کے ناطے میں کوشش کروں گا کہ آپ کا اتنا بڑا جرم ہے، اللہ پاک کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاؤں گا، مولا آپ کو معاف فرما دے. اب اس پہ قرآن مجید نے آگے چل کر یہ کہا کہ رب کائنات نے منع کر دیا کہ جو شرک پر مر جاتا ہے
اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی ہے، ظاہر شرک پر مر گیا، اس کے لیے کوئی دعا بھی نہ کرے، اللہ پاک ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ جب اللہ نے یہ حکم دیا تو رب کائنات نے سورہ توبہ آیت 114 میں فرمایا وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ، ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ آزر کے لیے جو بخشش مانگنا تھا وہ ایک وعدہ تھا جو انہوں نے پورا کیا، چونکہ وہ کہہ بیٹھے تھے کہ میں آپ کے لیے دعا کروں گا، تو انہوں نے وعدہ پورا کیا، وہ وعدہ کر لیا ان سے۔ فلما تبین لہ انہ عدو اللہ، جب ان پر واضح ہو گیا کہ یہ دشمن خدا ہے اور بتوں کی پوجا کرنے والا اللہ کا دشمن ہے، یہ ایمان کی طرف آنے والا نہیں ہے، تبرأ منہ، تو انہوں نے بیزاری کا اظہار کیا کہ میرا اب کوئی رشتہ نہیں، اگر وہ خدا کا نہیں بنتا ہے تو پھر میرا اس سے کوئی تعلق اور رشتہ نہیں۔ انہوں نے اس سے بیزاری کا اظہار کر دیا تھا، یعنی انہوں نے اس کے لیے استغفار پھر نہیں کیا۔ یہ بات سمجھیے، میں اس پر اگلی ایک اور بات آپ کے سامنے رکھوں گا سمجھانے کے لیے کہ جس کو باپ کہا جا رہا ہے اس کے لیے انہوں نے سورہ مریم میں کہا تھا سأستغفر لک ربی، میں اللہ سے آپ کے لیے بخشش مانگوں گا، لیکن جب اللہ نے کہا کہ نہیں مشرک ہے، میرا دشمن ہے، اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہے، انہوں نے کہا میرا کوئی تعلق نہیں، جس کا خدا سے رشتہ نہیں اس سے میرا رشتہ نہیں ہے، میں قطعاً اس کے لیے معافی کی بات نہیں کروں گا۔ یہ واقعہ پیش آیا آپ کی شروع کی عمر میں، جب آپ جوان تھے اور رسالت کا آپ نے آغاز کیا تھا، پھر آپ یہاں سے عراق چلے گئے، پھر آپ وہاں سے فلسطین چلے گئے، پھر رب کائنات نے آپ کو اولاد عطا فرمائی، 80 سال کی عمر میں پہلا بیٹا اسماعیل علیہ السلام، جب وہ 10-12 سال کے ہوئے تو تب اللہ نے کہا کہ میرے گھر کو بناؤ، اور جب وہ اللہ کے گھر کو بنا رہے تھے کوئی 90-95 سال کی عمر کے اندر، اس وقت اللہ کے گھر کو بناتے ہوئے وہ دعا کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے بڑھاپے میں مجھے اسماعیل بھی عطا فرمایا، اسحاق بھی عطا فرمایا۔ میرا پروردگار دعاؤں کو سننے والا ہے، اور یہاں پر اس وقت ایک دعا کی، وہ دعا سننے والی ہے، آپ سارے اس دعا کو جانتے ہیں، نماز کا حصہ ہے، ربنا اغفر لی، اے میرے پروردگار مجھے معاف کر، والدیا، میرے ماں باپ کو بھی معاف فرما دے۔ یہ نکتہ ہے سمجھنے والا۔ وہ جس کو باپ کہا تھا اس کے لیے دعائے بخشش مانگنے سے اللہ نے روک دیا، اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے بتا دیا کہ جب ان پر واضح ہو گیا کہ یہ ایمان لانے والا نہیں، دشمن خدا ہے، تو انہوں نے اظہار بیزاری کر دیا، کہا میرا کوئی رشتہ نہیں۔ یہ بات تھی آپ کی عمر کے ابتدائی حصے کی، لیکن جب آپ 90 سال کے ہو چکے اور پھر دعا کر رہے ہیں مولا مجھے معاف کر، میرے والدین کو معاف کر، پتہ چلا وہ اب اور تھا، والدین اور تھے آپ کے، ورنہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا تھا کہ جب آپ نے اب کے لیے معافی مانگنے سے بیزاری کا اظہار 50 سال پہلے کر دیا تھا، تو پھر 50 سال بعد کیوں دعا مانگ رہے ہیں ماں باپ کے لیے؟ یہ بنیادی قرآنی دلیل ہے اس بات کے اوپر کہ اگر وہ آپ کے سگے باپ اور نہ ہوتے جن کا نام روایات میں طارق آیا ہے، آزر قرآن میں آیا اور تورات میں انجیل میں جو نام آیا ہے وہ ہے طارق، تے 2 نقطوں والی تا، رے اور خے، طارق جو آپ کے حقیقی والد تھے۔ مجھے امید ہے کہ آپ بات کو سمجھ گئے ہیں کہ اگر وہ چچا ہی آپ کا، وہی آزر ہی آپ کا اصل باپ ہوتا، تو جب پہلے آپ نے کہا کہ میں نہیں معافی مانگوں گا اس کے لیے اللہ سے، تو 50 سال بعد کیوں مانگ رہے تھے آپ؟ تو اس کو قرآن نے اب کہا تھا، یہاں قرآن نے لفظ بولا والدیا، کلیئر لفظ بولا والد کا، جس کا معنی باپ کے سوا کچھ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اب میں امکان ہے کہ چچا ہو، اب میں امکان ہے کہ چچا ہو، والد میں چچا کا امکان نہیں ہو سکتا ہے۔ والد کا لفظ کلیئر ہے باپ کے لیے جس کے گھر میں آپ پیدا ہوئے ہیں، جو آپ کا والد حقیقی ہے۔ تو قرآن نے ربنا اغفر لی ولوالدیا کہہ کر اعلان کر دیا کہ اگر حضرت ابراہیم کے والد
माज़ल्लाह मुशरिक होते तो मुशरिकों के लिए तो दुआ करने की इजाजत है ही नहीं। उनका दुआ करना बता रहा है कि वो ईमान वाले थे, इसलिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनके लिए दुआ फरमा रहे हैं। हाजी नदी वक्कार। इसके बाद अगली चीज जिसका मैंने शुरू में भी जिक्र किया कि अरबी जुबान में कि अब का जो लफ्ज है वो हकीकी वालिद के लिए इस्तेमाल नहीं होता, वो कई और रिश्तों के लिए भी इस्तेमाल होता है। सूरह बकरा के अंदर अब ये जो हमने कहा कि अब में चचा भी आ जाते हैं, इस पर भी कुरान की दलील है। सूरह बकरा के अंदर अल्लाह पाक ने फरमाया, आयत नंबर 133, कालू नाबुदु इलाहका व इलाह आबाइका इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक इलाहुम वाहिदा। उन्होंने कहा, किसने कहा? याकूब अलैहिस्सलाम की जिंदगी हयात ज़ाहिरी के आखिरी वक्त है, बाप ने बेटों को बुलाया हुआ है, याकूब अलैहिस्सलाम ने बेटों को साथ बिठाया हुआ है, आप दुनिया से पर्दा फरमाने वाले हैं। आप उनसे पूछ रहे हैं बताओ मेरे बाद किस खुदा की इबादत करोगे, तौहीद पे कायम रहोगे, किसकी इबादत करोगे? अब बेटे कहते हैं अब्बा जान हम आपके खुदा की और आपके बाप दादा हजरत इस्माइल और इसहाक के खुदा की इबादत करेंगे। ये नहीं कहा एक अल्लाह की करेंगे, हम जैसे लोग होते कहते अल्लाह की करेंगे, मगर वहां पर औलाद अंबिया है, नबियों के वास्ते से कह रही है जो आपका खुदा है उसकी इबादत करेंगे, और जो आपके बाप दादा हजरत इस्माइल और इसहाक का खुदा है उसकी इबादत करेंगे। अब ये बेटे किनके हैं? याकूब अलैहिस्सलाम के। इनके दादा कौन है? इसहाक अलैहिस्सलाम। इस्माइल अलैहिस्सलाम इनके दादा नहीं लगते, वो इसहाक अलैहिस्सलाम के भाई हैं, वो याकूब अलैहिस्सलाम के चचा लगते हैं। याकूब अलैहिस्सलाम के वो चचा हैं, वालिद नहीं हैं। तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से ये कहना कि जो आपके वालिदैन हैं इस्माइल और इसहाक उनकी इबादत करेंगे, गोया चचा को भी बाप के खाते में डाल दिया कुरान ने। यहां पर ये कुरानी दलील है इस बात पर कि चचा पर भी बाप के नाम का इतलाक होता है, ये अल्लाह ने खुद कुरान में इसको इस्तेमाल फरमाया है। हाजी नजी वक्कार। अगली बात जो मैं अर्ज करना चाहता हूं वो हदीस पाक हैं जिसमें आका नामदार अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लम यज़िल यनकुलोनी अल्लाहु मिन अस्लाबित ताहिरीना इला अरहामित ताहिरात। मेरा परवरदिगार मेरे नूर को हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत अब्दुल्ला तक और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत आमिना तक पाक पुश्तों से पाक रहमों के अंदर मुंतकिल करता रहा है परवरदिगार, यहां तक कि अल्लाह ने इस दुनिया में मेरे जिस्म को ज़हूर अता फरमाया और ज़माना जाहिलियत की कोई ऐसी आलूदगी नहीं थी जिसने मेरे माँ बाप और अबा व अजदाद को टच भी किया हो, ऐसी कोई आलूदगी मेरे अबा व अजदाद के अंदर नहीं रही है। और याद रखिए जब आका ये ऐलान कर रहे हैं कि मेरे अबा व अजदाद के अंदर कोई ज़माना जाहिलियत की आलूदगी नहीं थी, और सबसे बड़ी आलूदगी क्या होती है? कुरान कहता है इन्नमल मुशरिकून नजसुन, जो शिरक है ये सबसे बड़ी नजासत है। इन्नमल मुशरिकून नजसुन, मुशरिक नजस होते हैं, मुशरिक नापाक होते हैं। जब शिरक नापाकी का नाम है और सबसे बड़ी नापाकी है, और आका फरमारे मेरे माँ बाप हजरत आदम व हव्वा से लेकर अब्दुल्ला व आमिना तक किसी के पास ज़माने जहलियत की नापाकी नहीं लगी उनको, तो मानना पड़ेगा कि उनका दामन न सिर्फ शिरक से बल्कि हर गुनाह से अल्लाह ने पाक करके बनाया हुआ था। हाज़ी नज़ी वक्कार। अब यहाँ पर एक और पहलू है और बड़ा ईमान अफरोज पहलू है इस बात को समझने के लिए, इसी बात को समझने के लिए, वो ये है कि एक हदीस पाक के अंदर आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि रब्बे कायनात ने मुझे मखलूक में सबसे बेहतरीन पैदा फरमाया और मेरे नूर को हजरत आदम और हव्वा से लेकर जितनी इंसानी नस्लें आई हैं उनमें से बेहतरीन लोगों में अल्लाह मेरे नूर को मुंतकिल करता रहा है। अल्लाह ने जब लोगों की दो किस्में की तो मुझे जो बेहतरीन हिस्सा था मेरे नूर को उनमें रखा।
جیسے عرب و عجم بنائے، اللہ نے عربوں کو فضیلت دی تھی تو اللہ نے میرے نور کو عرب میں رکھا. پھر رب کائنات نے اس کے نیچے قبائل بنائے تو قبائل میں اللہ پاک نے قریش کو برتری دی تھی، خدا نے میرے نور کو قریش میں رکھا. پھر قریش کے قبیلے میں رب کائنات نے خاندانوں میں سے مختلف درجے کے خاندان بنائے، ان میں بنو ہاشم کو سب سے اونچا درجہ دیا تھا، خدا نے میرے نور کو بنو ہاشم میں رکھا. پھر بنو ہاشم کے اندر رب کائنات نے خاندان کے اعتبار سے حضرت عبد المطلب کے خاندان کو سب سے اونچا کیا تھا، خدا نے میرے نور کو ان کے خاندان میں رکھا. اور عبد المطلب کی اولاد میں اللہ نے سب سے اونچا درجہ عبداللہ کو دیا تھا، خدا نے میرا نور ان کی پشت کے اندر رکھا ہوا ہے. یعنی ہمیشہ، اب جو استدلال ہے وہ سمجھیے، ہمیشہ جو سب سے اچھا طبقہ تھا اللہ میرے نور کو ان میں رکھتا رہا. اب میں اگلا سوال کرنے لگا ہوں، کیا تاریخ انسانی میں کبھی ایسا دور گزرا ہے جب مومن نہ رہے ہوں؟ ایسا کوئی دور نہیں گزرا. وہ دور جب آئے گا کہ زمین پر ایک مومن نہیں رہے گا، وہ وقت وہ ہوگا جب قیامت برپا ہو جائے گی. قیامت کے آنے سے پہلے تھوڑے لوگ ہوں یا زیادہ لوگ ہوں، ہمیشہ ہر زمانے کے اندر اہل ایمان موجود رہے. اب آپ بتائیں جب تقسیم ہو جائے کہ کچھ ایمان والے بھی ہوں اور کافر بھی ہوں تو بہتر طبقہ کون سا ہوگا؟ بولیے نا، بہتر طبقہ کون سا ہوگا؟ ایمان والوں کا طبقہ ہوگا. قرآن کہتا ہے وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، مومن غلام بھی کیوں نہ ہو وہ شرک کرنے والے آزاد انسان سے اونچا درجہ رکھتا ہے چونکہ ایمان ہے اس کے پاس. جب دنیا کے اندر ہمیشہ مومن لوگ رہے اور مومنوں کا درجہ اونچا ہوتا ہے، اور آقا نے کہا اللہ نے مجھے ہمیشہ اونچے طبقے میں رکھا، تو ماننا پڑے گا اللہ نے مصطفیٰ کو ایمان والوں کے اندر رکھا ہوا تھا. یہ ایک اور بہت بڑی مضبوط دلیل ہے اس بات کے اوپر کہ رب کائنات نے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نور پاک کو ہمیشہ اعلیٰ اور اونچے طبقے میں رکھا. اور جب کفر کا راج ہو اور ایمان والا ایک فرد بھی کیوں نہ ہو تو وہ سب سے اعلیٰ ہوتا ہے. تو رب کائنات نے نور مصطفیٰ کو اعلیٰ میں رکھا ہے، ادنا میں کبھی نہیں رکھا ہے. حاضی نزی وقار، میں گفتگو کو سمیٹتے ہوئے کچھ بڑی ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے ایمان افروز باتیں بخاری شریف کے اندر آقا کریم علیہ السلام نے ذکر فرمائی. کچھ کا ذکر میں نے پچھلے جمعہ کیا تھا کہ شب معراج جب آقا کریم علیہ السلام کا 7ویں آسمان پر گزر ہوا اور 7ویں آسمان پر حضرت جبرائیل امین نے تعارف کروایا کہ یہ آپ کے جد اور آپ کے دادا ابراہیم علیہ السلام ہیں، تو آقا کریم نے آگے بڑھ کر ان کو سلام کیا اور ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ نیک بیٹے اور نیک پیغمبر کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. اب آقا نامدار نے صحابہ کرام سے کو بتایا کہ تم جانتے ہو ابراہیم علیہ السلام کیسے تھے. اب ابراہیم علیہ السلام کا حلیہ کیسا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام کا حلیہ کیسا تھا؟ سبحان اللہ، کمال بات آقا نے فرمائی. فرمایا میں تمہیں بتاؤں ان کا حلیہ کیسا تھا؟ کہا مجھے دیکھ لو جیسے میرا حلیہ ہے، یہ حلیہ ابراہیم علیہ السلام کا تھا. اللہ پاک نے چہرے کے اندر جو زیبائی ہے، جو انسان کے اعضاء کی جو بناوٹ ظاہری ہے، فرمایا حضور نے کئی پیغمبروں کا ذکر کیا کہ موسیٰ علیہ السلام ایسے تھے، عیسیٰ علیہ السلام ایسے تھے، اور کئی صحابہ کے نام لے کر کہا کہ وہ ایسے لگتے تھے. ایک حدیث میں آتا ہے میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، وہ اپنی باڈی کی مضبوطی میں ہندوستان کے جاٹوں کی طرح تھے. ہندوستان کے جاٹ جو ہوتے ہیں میں نے دیکھا وہ ایسے تھے اپنی مسل میں اور اپنی باڈی کی مضبوطی کے اندر. لیکن جب ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا کہا ان کو دیکھنا چاہو تو مصطفیٰ کو دیکھ لو، میری صورت ان کی صورت پر بنائی گئی ہے. اور ساتھ فرمایا کہ ان کا اب یہ آقا کی صورت پر بنائی گئی ہے. مجھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ شعر یاد آ رہا ہے جو آقا کے چہرہ انور کو دیکھ کر انہوں نے کہا تھا کہ آقا انعامدار علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ انور اپنی چمک میں، اپنی ضیاء میں، اپنی روشنی میں ایسے لگتا ہے جیسے کالی بدلیوں کے اندر اچانک بجلی چمکتی ہے، اس طرح چہرہ مصطفیٰ کا نور چمک رہا ہوتا ہے. اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے
کہ हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम को जब कोई पहली बार मिलता तो मरूब हो जाता, उसके दिल में रोब छा जाता, लेकिन जब वो आका करीम अलैहिस्सलाम को फिर मिलता, बार बार मिलता, तो आका के हुस्न और अखलाक का गर्विदा हो जाया करता था। और आप फरमाते खुदा की कसम, ना आका से पहले ना आका के बाद मुस्तफ़ा जैसा कोई नहीं देखा हमने। और हजरत हसन ने इसको और खूबसूरत अंदाज में कहा, वह अहसन मिनका लम तरकत ऐनुन। हजरत अली फरमाते हमने नहीं देखा, ना पहले देखा ना बाद में देखा। हजरत हसन ने इसको इल्मी तौजीह दे दी और कहा, आका आपसे बढ़कर हसीन किसी आंख ने देखा ही नहीं, और कोई आंख कैसे देखती कि किसी मां ने आप जैसा जना ही नहीं है। और हाज़िर नज़ी वकार आका ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शान बयान की, और कमाल, ये जुमला कितना हसीन और खूबसूरत है। कहा उनको देखना है तो मुझे देख लो, उनका रुख अनवर मेरे रुख अनवर की तर्ज पर है, मेरी मुशाबत उनके साथ है शक्ल और सूरत के अंदर। मगर हाँ फरमाया उनका कद मुझसे ऊंचा था, बुखारी शरीफ के अल्फाज है, उनका जो कद मुबारक था मुझसे ऊंचा था, सर की जो ऊपर वाली जगह है चोटी वो नजर नहीं आती थी। आपका कद बराबर का हो तो आप ऊंची ऊपर वाली जगह भी देख लेते हैं, लेकिन बंदा थोड़ा सा ऊंचा हो तो माथे तक आगे नजर आता है, सर की चोटी नजर नहीं आती। कहा उनका कद मुझसे ऊंचा था, सर की चोटी नजर नहीं आती थी उनकी मुझे। तो ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ आका करीम अलैहिस्सलाम का वो खसूसी मोहब्बत का इजहार है, जिसका आका ने ये कहकर इजहार फरमाया। और मैंने पिछले जुम्मा पर भी आपसे एक बात जिक्र की थी, दोहराए देता हूं कि यहूद भी कहते हैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम हमारे हैं, यहूदी हैं। ईसाई भी कहते हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम हमारे हैं, ईसाई हैं। कुरान में अल्लाह ने कहा, रब्बे कायनात ने उनको जवाब दिया, यहूदियों तुम कैसे कहते हो इब्राहीम अलैहिस्सलाम हमारे हैं? तौरात तो बाद में नाजिल हुई, इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो पहले गुजर चुके थे। ईसाइयों तुम कैसे कहते हो कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हमारे ईसाई है? इंजील तो बाद में नाजिल हुई, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो पहले गुजर चुके हैं। अब आपके दिल में ख्याल आएगा हमें भी तो ये कहा जा सकता है कि मुसलमानों तुम कैसे कहते हो कि वो हमारे हैं, कुरान तो बाद में नाजिल हुआ। सवाल तो हम पर भी बन सकता है ये वाला सवाल, मगर अल्लाह पाक ने जवाब ये दिया, कहा सुनो, उनका ताल्लुक इस बात से नहीं है कि यहूदी कहे हमारे हैं, ईसाई कहे हमारे हैं। उनसे मोहब्बत का दावा करने वाला वो होगा जो उनके रास्ते पर सबसे ज्यादा चलने वाला होगा, और उनके रास्ते पर और उनकी सुन्नतों को जिंदा करने वाला अगर कोई दीन है और कोई पैगंबर है और कोई उम्मत है तो वो पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा है और उम्मत उम्मत मुस्तफ़ा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस तरह अल्लाह ने हमें जोड़ा है इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ात पाक के साथ कि ये वो उम्मत है जिनका ताल्लुक है इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ। और आखिरी बात ये कहूँगा, ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र अभी चलेगा, अगले जुम्मों के अंदर चलेगा। अभी तो हम बिल्कुल इब्तिदा में बैठे हुए हैं ना, उनके वालिद माजिद का ही जिक्र किया है। तो आप जानते हैं कि उनके साथ सरकार के ताल्लुक का वो रिश्ता और वो पुख्तगी है कि हमारी नमाज में अगर आका के सिवा किसी और नबी का नाम आया है तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नाम आया हुआ है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम। कोई रिश्ता तो है ना आका का, हाँ, उम्मत मुस्तफ़ा का इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ। और यही वो उम्मत है, खाना काबा की तामीर के वक़्त इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के घर की ईंटें भी रख रहे हैं और कहते जा रहे मौला कबूल करना, रब्बना तकब्बल मिन्ना, मौला कबूल कर ले, कबूल कर ले। और कबूलियत के सदके में या अल्लाह जिस उम्मत मुस्लिमा का तूने वादा फरमाया हुआ है उस उम्मत को मेरी औलाद में पैदा फरमा दे, उस उम्मत के पैगंबर को मेरी औलाद में पैदा फरमा दे। तो वो उम्मत, ये हम उम्मत मुस्लिमा असल में उनकी दुआ की कबूलियत है कि अल्लाह पाक ने हमें नबी आखिरुज़्ज़मा अता फरमाया और वो उम्मत मुस्लिमा बनाया जिसकी दुआ इब्राहीम अलैहिस्सलाम किया करते थे। अल्लाह ताला हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, उनकी आल औलाद, हमारे आका करीम और कुल अंबिया किराम के दराजात में उनकी शान के मुताबिक बुलंदी अता फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।